اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے۔ اللہ کو پکارتے رہنا اور اس سے دعائیں کرتے رہنا، اس سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے قرب بڑھتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ مجھے دعا کرنے کا اہتمام ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جسے دعا کی توفیق ہو گئی اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی دعا قبول بھی ہوگی۔ مجھے تو اس کی فکر رہتی ہے اور اس کا اہتمام رہتا ہے کہ بس دعا کی توفیق مل جائے۔ جب توفیق ہو گئی تو قبولیت تو یقینی ہے، پھر دعا تو قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری درخواست قبول کریں گے، اللہ رب العزت اپنی ذات سے مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے، اس سے یقین بڑھتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کی بدولت اللہ کا قرب اور انس نصیب ہوتا ہے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے نا اور پھر دعا کے ثمرات اسے نظر آتے ہیں تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات بھی کر سکتی ہے۔ ہاں پھر یقین اب تو یہ نہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، اور بس اوقات بڑی ہی بے رخی کے ساتھ اور بڑی ہی بے توجہی کے ساتھ اور بڑی ہی غفلت کے ساتھ اور بڑی بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کچھ مانگا جاتا ہے، اور جب آدمی مانگتا رہے گا اور مانگتا رہے گا اور دعا کے آداب کا خیال رکھے گا اور پھر کچھ نظر آئے گا تو یقین بڑھ جائے گا، ہاں وہی ذات کرنے والی، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور سبحان اللہ، جس ذات کو اللہ کے خزانوں پہ اور اللہ کی ذات سے اور اس کے خزانے مانگنے کا طریقہ آ گیا اور دروازہ مل گیا، وہ تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا، تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا۔ تو دعا عبادات کا مغز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کے سب کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن نہیں اٹھتے تو اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، سب سے مانگ رہے ہوتے لیکن نہیں مانگتے تو اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے۔ ہاتھ اٹھانا ایسا لگتا ہے ان کے لیے یہ عیب ہے، دعا مانگنے کا توفیق نہیں ملتی، زندگی گزر جاتی ہے اس ذات سے نہیں مانگتے، اس ذات سے نہیں مانگتے، اور بس اوقات زندگی بھر نہیں مانگتے، جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے اور پھر اس سے مانگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بڑی نامانوس آواز ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، پہلے کبھی نہیں آئی۔ اور جب شخص خوشحالی کے اندر بھی اور صحت کے اندر بھی اور عافیت کے اندر بھی اپنے مولا سے مانگتا رہتا ہے اور پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کے فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، پہلی بھی آتی رہی ہے، اس کی فریاد قبول کیجیے۔ تو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اور دعا کا فوری اثر یہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جیسے آدمی کال کرتا ہے نا کسی تکلیف میں اور سامنے ایسا شخص ہو جسے کچھ اختیارات دنیاوی لحاظ سے ملی ہوئی ہو اور رابطہ ہوتے ہی آدمی کا دل رابطہ ہو گیا۔ اب اس نے ہاں کی نہیں کی، حامی بھری نہیں بھری کام کرنے کا، جسے کہیں کہ یقین دہانی کرائی یا نہ کرائی، رابطہ ہوتی ہی سکون سا رابطہ ہو گیا اس سے۔ اور سبحان اللہ، کسی کو بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ مل جائے دعاؤں کے ذریعے، بتائیے اس کا دل کتنا مطمئن ہوگا، اس کا کتنا دل مطمئن ہوگا۔ تو یہ ایک رابطے کی مضبوط شکل ہے اور اس ذات سے ہے، سبحان اللہ۔ ہماری اور اس ذات سے تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے ذات سے تعلق کے لیے یہ وظائف دے دیے، اور سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے۔
سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے. عبادات کا مغز ہے، سارے وظائفوں کی جان ہے. اللہ سے دعا کرو اور کرتے ہی چلے جاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، کبھی کبھی آپ دعا کیا کرتے تھے 5 گھنٹے اللہ سے مانگا کرتے تھے. سبحان، مانگتے چلے گئے.